وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کی اتنی عظمتیں قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بہت سی عظمتیں اور آپ کے بہت سے فضائل و مناقب مختلف انداز میں اور مختلف مواقع پر بیان فرمائے. مثلاً غزوہ خیبر کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں فتح نصیب فرمائے گا. اب ظاہر ہے یہ بڑی سعادت تھی اور ہر مومن کی یہ خواہش تھی، ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے. اور سرکار نے جو فضیلتیں بیان کی ہیں، جو فضائل و مناقب بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مجھے نصیب فرما دے، یہ بالکل ایمان کا تقاضا ہے. لیکن دوسرے دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟
اور پھر آپ نے وہ جھنڈا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب فرمایا، عطا فرمایا، اور جیسے آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خصوصی طور پر فرمایا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کا رسول ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح جب مواخات مدینہ ہوئی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اگرچہ روایات میں کچھ دیگر اقوال بھی ہیں۔ بہرحال جامع ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں اشکبار آنکھوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو سرکار نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا، جب حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مدینہ منورہ میں ٹھہرنے کا حکم دیا تو منافقین نے باتیں کی، کہنے لگے مجاہدین تو جہاد پہ چلے گئے اور علی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے علی، اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد۔ اے علی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ الا انہ لا نبی بعدی، ہاں میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ حضرت ہارون بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے۔ ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا، تو سرکار نے واضح الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن اے علی میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بلند شان ہے۔ اور پھر آپ اہل بیت میں شامل ہیں، بے شمار آپ کے فضائل ہیں، آپ کے مناقب ہیں۔ آپ کے فضائل و مناقب میں ایک مقام وہ ہے جس کو غدیر خم کا خطبہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو خم کا مقام ہے، یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آتے ہوئے راستے میں ایک مقام تھا، غدیر تالاب کو یا چشمے کو کہتے ہیں۔ قافلہ جب کہیں پڑاؤ کرتا تھا تو وہی کرتا تھا جہاں پانی میسر ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا اور وہاں آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ میں آپ نے سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ مبارک، دست مبارک پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ سامعین محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے مولا قرار دیا،
یہاں تک تو کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات میں واضح کر دوں کہ یہ جو روایت ہے یہ سنداً متواتر نہیں ہے، یہ اخبار احاد میں سے ہے، لیکن یہ صحیح روایت ہے۔ یعنی یہ روایت کوئی من گھڑت نہیں ہے، صحیح روایت ہے، لیکن متواتر نہیں ہے، اخبار احاد میں سے ہے۔ حامد محترم، اب سوال یہ ہے کہ مولا سے مراد کیا ہے؟ ہم نے نہ کسی پر تان مقصود ہے، نہ کسی کی تنقیص مقصود ہے۔ ہم نے دلائل کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے، شواہد کیا کہتے ہیں، اور اس حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پر مولا سے مراد ہے آقا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ جس کا میں آقا ہوں، علی اس کا آقا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پہلے خلیفہ جناب ابو بکر صدیق بنے، دوسرے خلیفہ جناب سیدنا عمر فاروق بنے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی بنے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو خلافت تھی وہ درست نہیں تھی، کیونکہ سرکار نے تو حضرت علی کو مولا قرار دے دیا تھا، تو پھر مولا کوئی حق پہنچتا تھا کہ وہ خلیفہ بنے۔ یہ ایک نقطہ نظر چند لوگوں کی طرف سے ہے، اور اس کو اسی مفہوم میں بڑے شد و مت کے ساتھ اور بڑے حاشیہ آرائی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ابھی آپ کو مکمل اس پر دلائل دوں گا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا سے مراد ہے محبوب، مولا سے مراد ہے محبوب۔ تو سرکار نے فرمایا لوگوں جس کا میں محبوب ہوں اس پر لازم ہے کہ علی کو بھی اپنا محبوب بنائے۔ اگر میری محبت کے بغیر دین نہیں ملتا تو علی کی محبت کے بغیر بھی دین نہیں ملے گا۔ یہ وہ مطلب ہے جو اہل سنت کے نزدیک ہے، اس پر شواہد میں ابھی دیتا ہوں۔ یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ یہاں اس کا کون سا معنی ہے؟ معنی کا تعین پس منظر سے کیا جاتا ہے۔ مثلا بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہے، اکٹھا ذکر ہوا، لیکن معنی الگ الگ ہوگا۔ مثلا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکر کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی گئی اور بندوں کی طرف بھی کی گئی، یعنی منافقین کی طرف بھی کی گئی۔ لفظ دونوں طرف مکر ہے، لیکن ترجمہ کیا ہوگا کہ انہوں نے مکاری کی اور اللہ نے اپنا منصوبہ بنایا۔ لفظ وہی ہے، معنی بدل گیا ہے پس منظر کی وجہ سے۔ سامعین محترم، اب میں یہ بات عرض کروں کہ ایک لفظ کا ہمیشہ ایک معنی نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں یہ معنی ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا ہے کہ ایک لفظ کا ہمیشہ ایک ہی معنی ہوتا ہے؟ ذرا غور کرنا اس بات پہ۔ میں تھوڑی سی اصولی باتیں عرض کروں گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک لفظ ہے بیٹھنا۔ آپ کہتے ہیں اسلم بیٹھ گیا، پھر آپ نے کہا میرا گلا بیٹھ گیا، پھر آپ نے کہا دیوار بیٹھ گئی، پھر آپ نے کہا فلاں کمپنی بیٹھ گئی۔ لفظ تو بیٹھنا ہی ہے نا، لیکن معنی بدل رہا ہے۔ جب آپ نے کہا اسلم بیٹھ گیا تو کھڑا تھا بیٹھ گیا،
اگر آپ نے کہا الیکشن میں فلاں لیڈر بیٹھ گیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس نے بیچ دڑا کر لیا ہے، لفظ تو بیٹھنا ہے نا۔ دیوار بیٹھ گئی، مطلب کیا ہے؟ دیوار دھنس گئی۔ فلاں کمپنی بیٹھ گئی، مطلب یہ ہے کہ اس کی معیشت تباہ ہو گئی۔ لفظ وہی ہے، معنی بدل رہا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب جب وہاں یہ مطلب ہے تو یہاں کیوں نہیں ہے، یا تو وہ پرلے درجے کا جاہل ہے یا وہ پرلے درجے کا متصب ہے، ورنہ اگر اسے کچھ بھی علم کی ہوا لگی ہوتی تو وہ سمجھتا ہے لفظ ایک ہوتا ہے، معنی بدل جاتا ہے پس منظر کی وجہ سے۔ مثلا انک میتون و انہم میتون، بے شک آپ بھی، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، آپ بھی میت ہیں یعنی مرنے والے، اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی موت کی نسبت کی گئی اور عام لوگوں کی طرف بھی کی گئی، جبکہ میرا تیرا مرنا اور ہے، انبیاء کا دنیا سے جانا اور ہوتا ہے۔ انبیاء کا کیا ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ یہ آنی آن سے ہے، لمحہ، یعنی موت انبیاء پر بھی آتی ہے لیکن ایک لمحے کے لیے آتی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اللہ تعالیٰ پھر انہیں زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ لفظ وہی ہے، میت، معنی بدل گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن معنی کا تعین پس منظر سے کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اگر وہاں یہ معنی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہے، انتہائی درجے کی جہالت ہے یا انتہائی درجے کا تعصب ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سامعین محترم، یہ جو مولا کا لفظ ہے نا، اس کے لغت میں 21 معنی ہیں، لغت میں اس کے 21 معنی ہیں۔ اس کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، اس کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے، اس کا معنی ناصر بھی ہوتا ہے، اس کا معنی سید یا سردار بھی ہوتا ہے۔ لیکن معنی کا تعین کیسے ہوگا؟ پس منظر سے۔ پس منظر بتائے گا کہ یہاں اس کا کیا معنی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مولا ہے، جبریل بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، اور ایمان والے بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مولا ہیں۔ لفظ تو مولا ہی ہے نا، اللہ بھی مولا ہے، جبریل بھی مولا ہے، ایمان والے بھی مولا ہیں۔ تو مجھے بتائیے کیا ایمان والے جو ہیں وہ سرکار کے آقا ہیں؟ لفظ تو وہی ہے نا۔ اللہ مولا ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ رب ہے۔ جبریل مولا ہے، جبریل خدمت گزار ہے۔ ایمان والے مولا ہیں، ایمان والے اللہ کے نبی کے خدمت گزار ہیں۔ یہاں اس کا معنی مفسرین نے ناصر کیا ہے، مدد کرنے والا۔ ایمان والے اللہ کے نبی کی مدد نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہیں۔ لفظ وہی ہے، معنی بدل گیا۔ سامعین محترم، اب آ جائیں اس روایت کی طرف، پھر اس کے پس منظر میں غور فرمائیں، پھر آپ پر صورتحال واضح کرنے کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ پہلے آپ وہ پوری حدیث پاک سن لیں۔ ان البراء بن عازب وزید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل بغدیر خم، دو صحابی اس کے راوی ہیں، حضرت براء بن عازب ہیں اور حضرت زید بن ارقم ہیں۔ کہتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خم کے تالاب پر اترے، یعنی خم کا جو مقام تھا وہاں آپ نے جب پڑاؤ فرمایا، وہاں آپ نے قافلے کو روکا۔ اخذ بید علی،
تو سرکار نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک پکڑ لیا، یعنی دست مبارک بلند کیا. فقالا، اور آپ نے فرمایا، الستم تعلمون، کیا تم نہیں جانتے، انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ اولا اسی ولی سے ہے، مولا سے، کہ میں ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بڑھ کر محبوب ہوں. اولا کا معنی اولا بالتصرف بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہے. اللہ کے نبی اولا بالتصرف بھی ہیں، لیکن یہاں وہ معنی نہیں ہے. میں شواہد ابھی عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں ایمان والوں کو ان کی جانوں سے بڑھ کر محبوب ہوں. قالوا بلا، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ ہمیں ہماری جانوں سے بڑھ کر محبوب ہیں. کملی والے، ہم تو آپ کے اشارہ ابرو پہ جانے قربان کر دیتے ہیں، آپ ہمیں محبوب ہیں. بلا، قال الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مومن سے، ہر مومن کے لیے اس کی جان سے بڑھ کر قریب ہوں. قالوا بلا، عرض کیا، کیوں نہیں؟ جان سے بڑھ کر محبوب ہوں. قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں. قالا، پھر سرکار نے فرمایا، اللہم، اے میرے پروردگار، من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، فعلی مولا ہو، پس علی بھی اس کا محبوب ہے. یعنی سرکار نے اعلان فرما دیا کہ قیامت تک کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں علی سے بغض رکھ کے مومن ہو جاؤں گا. ایکچولی یہاں پر خوارج وغیرہ کے پس منظر میں سرکار نے یہ بات فرمائی کہ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں حضرت علی سے بغض رکھ کے مومن ہو جاؤں گا. آپ نے فرمایا، جو مجھے محبوب جانتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ علی کو محبوب جانے. جو مجھے دوست رکھتا ہے، ولی سمجھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ حضرت علی سے محبت کرے. اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہم والے من والا ہو. یہ والے اسی مولا سے امر کا صیغہ ہے. اے اللہ، اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے. اللہم والے من والا ہو، اے اللہ اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرتا ہے. وعاد من آدا ہو، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے. یعنی علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور مولا علی کی محبت نکل جائے تو نفاق آ جاتا ہے. پھر آپ نے آگے روایت کے الفاظ ہیں، فلقیہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے ملے، بعد میں ملاقات ہوئی. بعد ذالک، اس کے بعد، فقال لہ، تو حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا، ہنیئا یا ابن ابی طالب، اے ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو. کس چیز کی؟ اصبحت و امسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ. آپ نے صبح اور شام اس حال میں کی کہ آپ ہر ایمان والے مرد کے بھی مولا ہیں اور ایمان والی عورت کے بھی مولا ہیں. سامعین محترم، یہ روایت ہے. اب آ جائیں، اب ہم یہ متعین کریں کہ یہاں پر مولا کا معنی ہے کیا. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ سرکار نے یہاں پر یہ اعلان کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ اعلان فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے، اور اس پس منظر میں پھر وہ خلفائے ثلاثہ کی بات پہ کام کرتا ہے،
تو یہ بات عقلاً نقلاً ہر طریقے سے باطل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ بات آپ نے کس وقت فرمائی۔ بات کا پتہ کسی بات کا مفہوم متعین کرنے کے لیے پس منظر ضروری ہوتا ہے، ورنہ بات سمجھ نہیں آتی۔ یعنی پس منظر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بات کس وقت ہوئی ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، تم جہاں بھی ہو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔ اب اگر بندہ اس کا پس منظر چھوڑ دے تو پھر تعدیل قبلہ کی کیا لاجک ہے جناب؟ جب اللہ مشرق و مغرب اللہ کی طرف ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، پھر تعدیل قبلہ کیوں ہے؟ اس کی شرط کیوں رکھی گئی ہے نماز میں؟ تو اس کا پس منظر دیکھیے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سفر میں ہمیں جنگل میں نماز پڑھنی پڑی۔ وہ کوئی آج کل کا یہ موبائل والا دور تو نہیں تھا کہ وہ سمت قبلہ کا تعین کر لیتے۔ وہ کہتے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سمت قبلہ کا تعین کر لیں۔ کسی کا یہ خیال بنا کہ قبلہ ادھر ہے، کسی کا یہ خیال بنا کہ قبلہ ادھر ہے، کسی نے ادھر سمجھا، کسی نے ادھر سمجھا، کسی نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، کسی نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی، کسی نے ادھر، کسی نے ادھر۔ اب قبلہ تو ایک طرف ہی تھا نا، چاروں طرف تو نہیں تھا۔ یہی ائمہ اربعہ کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ جب سرکار کے پاس یہ بات کی گئی تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ مشرق و مغرب اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے۔ پس منظر بتائے گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم پر بات واضح نہ ہو کہ قبلہ کدھر ہے تو تم اپنی طرف سے کوشش کر کے جدھر منہ کر کے بھی نماز پڑھ لو، اللہ تمہاری نماز کو قبول فرمائے گا۔ اگر پس منظر کو چھوڑ دیں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا۔ اب ہمیں اس روایت کا پس منظر سمجھنا ہے۔ سامعین محترم، زیر بحث بات یہ نہیں تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا۔ بات یہ نہیں تھی۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یمن کی طرف عامل بنا کے بھیجا۔ 10 ہجری میں آپ نے حج فرمایا، حج سے پہلے آپ نے حضرت علی کو بھیجا یمن کی طرف، ان سے خمس کا مال اکٹھا کرنے کے لیے اور مال غنیمت بھی اکٹھا کرنے کے لیے۔ وہاں جب گئے تو کچھ صحابہ کرام کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ شکایات پیدا ہوئی۔ یہاں پر 2 چیزیں ذہن میں رکھیں۔ خام خواہ نبی کے اصحاب پہ زبانیں تان نہیں دراز کرنی چاہیے بندے۔ پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شان یہ ہے، اگر ان سے کوئی ایسی بات ہوئی جو صحیح نہیں تھی، جب سرکار نے انہیں منع فرما دیا تو صحابہ نے پھر وہ کام نہیں کیا۔ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائی اور آپ نے اتار کے پھینک دی۔ تو سرکار تشریف لے گئے، وہ بھی وہاں پر کھڑے تھے اور لوگ بھی آ گئے، کہنے لگے یار مردوں کے لیے حرام ہے نا، تم اٹھا لو، گھر میں خواتین کے کام آئے گی۔ انہوں نے کہا جس انگوٹھی کو میرے پاک نبی نے پھینک دیا ہے میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ تھے صحابہ کی شان۔ تو کوئی بات اگر ایسی ہو گئی، پھر جب سرکار نے فرمایا
تو پھر آپ نے پھر کسی صحابی نے وہ کام دوبارہ نہیں کیا۔ میں یہیں پر یہ بات عرض کر دوں کہ یہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے بارے میں ایک شکوہ کیا تھا سرکار سے۔ وہ فرماتے ہیں، میں پوری روایت کی بات میں عرض کروں گا، وہ فرماتے ہیں جب سرکار نے یہ فرمایا نا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، فرماتے ہیں ما من احد احب الی من علی، اس کے بعد مجھے علی اتنے محبوب ہو گئے کہ تمام لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے مولا علی سے بڑھ کر محبوب نہیں تھا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت بریدہ نے، جن کا نام لے کر آج تک بکواسات کیے جاتے ہیں کہ بریدہ نے شکایت کی، بریدہ نے شکایت کی۔ کبھی بریدہ کی یہ بات بھی تو بیان کر دیا کرو، تمہارے منہوں میں تالے کیوں لگ جاتے ہیں یہ بات بیان کرتے ہوئے؟ سامعین محترم، تو ہوا یہ کہ اچھا اب شکایات کیسی تھیں آپ سمجھیں اس بات کو بھی۔ مثلاً کہ خمس میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لونڈی اپنے لیے مختص کر لی۔ اس پر بھی لوگوں کو شکایت ہوئی تھی، حضرت علی نے خود یہ فیصلہ کیوں کر لیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر صحابہ میں کوئی بات ہے نا، وہ میرے اور صحابہ کے درمیان نہیں ہے، وہ صحابہ کے درمیان ہے۔ اگر باپ اور چچا آپس میں لڑے نا تو وفادار اولاد نہ چچا کا گریبان پکڑتی ہے نہ تائے کا گریبان پکڑتی ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون میں جھگڑا ہوا نا، قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی، چھوٹی بات نہیں ہے، داڑھی پکڑ لی، یجرہ الیہ، اسے کھینچنے لگے۔ اب مجھے بتاؤ جناب، حضرت موسیٰ کو برا کہو گے یا حضرت ہارون کو برا کہو گے؟ یہ انبیاء کا معاملہ ہے نا، ہم کون ہوتے ہیں جج بننے والے اور فیصل بننے والے؟ جن کے نام کے ٹکڑے کھا کے ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، ہم انہی پر زبانیں تان دراز کر دیں، انہی کو بھونکنا شروع کر دیں، جن کی رکھوالی کرنے کی وجہ سے تمہیں اللہ نے عزت دی ہے۔ تو ہمیں یہ بات مت بولنی چاہیے کہ جج ہم نے نہیں بننا، فیصلے میرے پاک نبی نے فرما دیے ہیں، ان کی بخشش کا اعلان میرے رب نے فرما دیا ہے قرآن مجید میں۔ تو بعض لوگوں کو یہ شکایت ہو گئی، اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے کو، اس میں مال غنیمت میں کچھ کپڑے تھے، آپ نے کسی کو ان کپڑوں پر نگران مقرر کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اتنی دیر سے یہ لوگ چلے ہوئے ہیں، کپڑے ان کے بوسیدہ ہو گئے ہیں، انہوں نے وہیں سے حج کرنے کے لیے جا کے سرکار سے ملنا تھا مکہ مکرمہ میں۔ انہوں نے سوچا کہ ایک ایک جوڑا انہوں نے ان صحابہ میں تقسیم کر دیا، ان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ صحابی تھے یا تابعی تھے یہ الگ بات ہے، غیر صحابی ہوں گے، سرکار کا عہد ہے، ان لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ ان کو بعد میں بھی تو مال غنیمت میں سے حصہ ملنا ہی تھا نا، تو انہوں نے تقسیم کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تو یہ کپڑے کیوں تقسیم کر دیے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ لوگ ملے، انہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی یہ مال غنیمت کے ہیں، یا جو مال تھا آپ نے وہاں سے زکوٰۃ کا بھی ہو سکتا ہے اکٹھا کیا تھا وہ، اس میں سے۔ آپ نے فرمایا کہ اتار دو، جب تک سرکار تقسیم نہیں کریں گے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا، ان لوگوں کے دل میں طبی طور پر یہ بات آئی کہ ہم نے کپڑے پہن لیے تھے پھر ہم سے واپس لے لیے۔ تو لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار سے یہ باتیں عرض کی کہ ہمیں حضرت علی سے یہ ایک شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ شکایت کی تو اس وقت سرکار نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت بریدہ اسلمی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سرکار سے یہ کہا
تو سرکار نے فرمایا یا بریدہ اتبغض علیٰ، بریدہ تیرے دل میں علی کے بارے میں کوئی نفرت ہے، کوئی بغض ہے؟ میں نے عرض کی نام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہاں۔ فرمایا لا تبغض، علی سے بغض نہ کر، فإن كنت تحبه فازدد حبا، اگر تو علی سے محبت کرتا ہے تو علی سے اور زیادہ محبت کر۔ پھر حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی مجھے مولا علی سے بڑھ کر محبوب نہیں تھا جب سرکار نے مجھے حضرت علی سے محبت کرنے کا حکم دے دیا۔ تو میرے بھائی یہاں پر بحث کس چیز میں تھی؟ حضرت علی کے بارے میں شکایات کی گئی تھی۔ تو سرکار نے یہ واضح فرمایا کہ علی کی ذات ایسی نہیں ہے کہ تم ان کے بارے میں شکایات کرو۔ علی کی ذات وہ ہے جن سے محبت جو کرے گا وہ مومن ہوگا، جو محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہوگا۔ یہ پس منظر بتاتا ہے کہ یہاں زیر بحث خلافت نہیں تھی، یہاں زیر بحث حضرت علی کے بارے میں چند شکایات تھی۔ سامعین محترم، ایک اور بات پہ غور کیجئے، ٹھنڈے دل سے آپ میری بات سنیے اور پھر خود فیصلہ کیجئے کہ یہاں کیا معنی اس کا بنتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر سرکار نے یہ اعلان کرنا ہوتا کہ جیسے میں تمہارا آقا ہوں لوگوں، حضرت علی کے آقا ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، ہم تو حضرت علی کے غلام قمبر کو بھی سیدنا قمبر کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت علی کا آقا ہونا ایک الگ بات ہے، یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ ہم نے اس کو طے کرنا ہے۔ میرے بھائی، اگر یہاں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمانا ہوتا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، تو مجھے بتائیے یہ اعلان میدان عرفات میں کرنا چاہیے تھا یا آ کر غدیر خم پہ کرنا چاہیے تھا؟ جب سرکار نے میدان عرفات میں خطبہ دیا، 1.25 لاکھ یا 1,40,000 صحابہ تھے کم از کم، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں اگر کوئی حبشی بھی تم پر امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی اطاعت کرنا۔ تو خلافت کا تعلق تو سب کے ساتھ تھا نا، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان وہاں نہیں فرمایا؟ کہاں فرمایا؟ غدیر خم پہ۔ اب دیکھیے، لوگ کہتے ہیں جی 1,40,000 کا مجمع تھا۔ میں کہتا ہوں اگر 1,40,000 نہیں 10,40,000 کا مجمع بھی ہوتا اور میرے نبی حضرت علی کی محبت کا اعلان کرتے تو خدا کی قسم ہمیں بڑی خوشی ہوتی۔ ہم تو علی کی محبت میں جینے والے ہیں، ہم تو اللہ سے خواہش کرتے ہیں کہ قبر میں اور حشر میں ہمارا حشر مولا علی کے قدموں میں ہو۔ لیکن ذرا حقائق کو تو دیکھ لیجیے یار، یہ جو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا یہ تو عرفات میں تھا۔ جب سرکار واپس تشریف لائے تو مکے والے مکے میں رہے ہوں گے کہ نہیں رہے ہوں گے؟ حوالی مکہ والے ادھر گئے ہوں گے کہ نہیں گئے ہوں گے؟ طائف والے طائف گئے ہوں گے کہ نہیں گئے ہوں گے؟ یمن والے یمن گئے ہوں گے کہ نہیں گئے ہوں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کا محرک عرفات کے موقع پر موجود تھا، ورنہ سرکار وہی اعلان فرماتے۔ کوئی ایسی چیز ہوئی جس کا جو حج کرنے کے بعد ہوئی اور اس کے تدارک کے لیے پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا فعلی مولا کا اعلان فرمایا۔ سامعین محترم، آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی تو جانے ایمان ہے، اس کا اعلان بھی عرفات میں ہونا چاہیے تھا۔
میں کہتا ہوں اس کا سبب ہی بعد میں پیدا ہوا. میں آپ سے ایک عرض کروں، خود اگر ایک بندہ گھر میں بیٹھ کے کتابیں پڑھ لے تو وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا. خود کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے ان اکابرین امت کو دیکھ لیا جائے جن کے علم و فضل کو سب سلام کرتے ہیں. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوئی پڑھ لو یار. حضرت پیر میرے علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لوگ تو انہیں عشق و محبت کے حوالے سے جانتے ہیں نا، واقعی وہ امام ہیں، لیکن ان کا علم بھی کسی سے کم نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بریدہ اسلمی واپس آئے تو انہوں نے غدیر کے موقع پر، غدیر کے وہ جو غدیر خم تھا اس موقع پر سرکار سے حضرت علی کے بارے میں یہ شکوہ کیا. یعنی اس کا محرک ہی حجۃ الوداع کے بعد آیا تھا، جس کا اعلان سرکار نے پھر اس موقع پہ فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مطلب کیا ہے کہ لوگوں علی کی شکایتیں نہ لگاؤ. علی کی شان ایسی نہیں ہے کہ کسی کے دل میں ان کے بارے میں میل پیدا ہو. جو بندہ اپنی نجات کے لیے میری محبت کو لازم سمجھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ علی سے بھی محبت کرے. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کی محبت ایمان کی علامت ہے اور علی سے بغض نفاق کی علامت ہے. تو سرکار نے یہ اعلان غدیر خم پہ اس لیے فرمایا کہ اس کا محرک ہی بعد میں پیدا ہوا تھا. اب ذرا اس روایت میں آ جائیں. یہاں بھی ایک دلیل ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. دیکھیں اسی روایت میں یہ الفاظ آئے اللہم من کنت مولا ہو فہذا فعلی مولا ہو. آگے آپ نے فرمایا یہ مولا جو ہے نا یہ بھی ولیون سے نکلا ہے. ولیون کسی سے ولی بنتا ہے. اور اب میں اس کی لغوی تشریح نہیں کرتا، وقت اتنا نہیں ہوگا. بہرحال اسی سے مولا ہے، اسی سے والے ہے. والے امر کا صیغہ ہے. سرکار نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھتا ہے. اگلا جملہ کیا ہے؟ بآد من آدھا ہو. آدھے تو آپ سمجھتے ہیں نا، معادات دشمنی کو کہتے ہیں، عداوت عداوت دشمنی کو کہتے ہیں نا. یعنی والے کے مقابلے میں کیا آیا؟ آدھے. آدھے کا معنی کیا ہے؟ دشمنی رکھنا. تو والے کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا متضاد کرو، محبت کرنا. یعنی یہاں لفظ آدھے دشمنی رکھ یہ اس پر دلیل ہے کہ والے سے مراد ہے محبت رکھ. اور ان الفاظ کا کسی نے انکار نہیں کیا. یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ رجال کشی میں بھی ہے، یہ بے شمار کتابوں میں ہے. تو یہ لفظ یہاں پہ بتاتا ہے کہ یہاں والے کا معنی محبت رکھے اور مولا کا معنی ہے محبوب رکھو. جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو محبوب رکھے. سامعین محترم، اب ایک اور قرینے پہ غور کیجیے. اگر یہاں یہ کہا جائے کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا ہے، میں پھر عرض کروں حضرت علی کے آقا ہونے میں کلام نہیں ہے. ہم تو حضرت علی کے غلاموں کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں. یہاں کیا معنی ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو انبیاء کے بھی مولا ہے نا، انبیاء کے بھی آقا ہیں کہ نہیں؟ سرکار امام الانبیاء ہیں کہ نہیں؟ سرکار تو انبیاء کے بھی سردار ہیں. تو کیا حضرت علی بھی انبیاء کے سردار ہیں؟ مجھے ان لوگوں سے بات نہیں ہے، میں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں.
اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے کسی غیر نبی کو نبی پر فضیلت دی وہ کافر ہو جائے گا. سامعین محترم، تو یہ اس پر کرینہ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو سرکار تو انبیاء کے بھی سردار ہیں، ماننا پڑے گا یہاں اس سے مراد سردار نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے محبوب. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حضرت علی سے محبت تم کرتے ہو ویسے ہر ایمان والا حضرت علی سے محبت کرے. تب بات متعین ہو گئی. سامعین محترم، اب ذرا آپ ایک اور پہلو سے اس پر غور کیجئے. جو لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیں ہمیں کسی کی تنقید مقصود نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے کو سمجھیں. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہاں مولا سے مراد حاکم یا سربراہ مملکت یا اولا بالتصرف ہے، میں مانتا ہوں مولا کا معنی اولا بالتصرف بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہوگا. یہ نہیں فرمایا تھا. یہ نہیں فرمایا کہ من کنت مولا ہو فیکون علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہوگا. یہ نہیں فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب مجھے بتائیے، جو بندہ یہاں خلیفہ کرتا ہے یا اولا بالتصرف کرتا ہے، تو سرکار کی حیات مبارکہ میں حاکم وقت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یا کوئی دوسرے صحابی تھے. یہ اس پر کرینہ ہے کہ جو سرکار تھے اس وقت وہ حضرت علی بھی تھے، اور اس وقت حضرت علی سربراہ مملکت نہیں تھے. تو ماننا پڑے گا یہاں اس سے مراد سربراہ مملکت ہونا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے محبوب ہونا، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح اہل ایمان کے محبوب تھے جس طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام محبوب تھے اہل ایمان کے. سامعین محترم، پھر آپ اس بات، اچھا پھر یہ بات کرنا اس کو میں کیا نام دوں؟ کہتے ہیں جب سرکار نے یہ اعلان فرما دیا نا، پھر آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. او خدا کے بندو، یہ 18 ذوالحج کی بات ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم 9 ذی الحج کو نازل ہوئی تھی، عرفہ کے دن. اور ایک یہودی نے حضرت ابن عباس سے کہا تھا، کہنے لگا اے ابن عباس، تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہم پہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، ہم اس دن کو عید کا دن کر کے مناتے. آپ نے پوچھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ کہنے لگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پہ اپنی نعمت پوری کر دی. آپ نے فرمایا مجھے اچھی طرح علم ہے، یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی اور وہ جمعے کا دن تھا. ہم اہل ایمان کے نزدیک جمعے کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے اور عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے. جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن ہماری ایک عید نہیں، ہماری 2 عیدیں تھیں. او بھائی، یہ آیت تو 9 ذوالحج کو نازل ہو گئی تھی، تو یہ کیا دینا کہ جناب جب یہ ہوا تو پھر بھی آیت نازل ہو گئی. اس پر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ یا تو پڑھا نہیں جاتا یا بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی. وہ مولانا اصلاحی نے کہا تھا کہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی کوئی بات ہمارے دل میں بیٹھ نہ جائے، پھر ایسا ہی پس منظر بن جاتا ہے. سامعین محترم،
وقت میرا پھر ختم ہو گیا. اب میں اگلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس آیت کا کوئی ڈائریکٹ تعلق اس ان کنتم مولا والے حدیث پاک کے ساتھ نہیں ہے. یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی یہود اور نصارہ کے پس منظر میں. قرآن مجید پڑھیے، آپ کو آگے پیچھے یہود اور نصارہ سے خطاب نظر آئے گا. اور پھر آپ دیکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں اس موقع پہ نازل ہوئی. یار جب حجۃ الوداع ہوا 1.25 لاکھ صحابہ تھے سرکار کے ساتھ، یا 1,40,000 صحابہ تھے. اللہ نے وعدہ فرمایا اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، واللہ یعصمک من الناس. 2 حالتیں تھیں. ایک حالت وہ تھی مدینہ منورہ میں 4-5 ہجری کے لگ بھگ، جب ہر وقت جنگ کا خطرہ رہتا تھا کہ اپنا حملہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جان کو محفوظ کرنے کا وعدہ اس وقت کرنا چاہیے تھا یا اس وقت کرنا چاہیے تھا جب 1.25 لاکھ غلام سرکار کے ساتھ ہیں؟ آپ نے میری بات پہ غور نہیں فرمایا. یعنی ایک وہ وقت تھا جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو سرکار باہر تشریف لائے. آپ نے فرمایا پہرے دار تھے جو پہرا دیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا چلا جاؤ، میرے رب نے میری حفاظت کا وعدہ فرما لیا ہے. اور یہ شیخ طبرسی نے بھی مجمع البیان میں لکھا ہے. اب مجھے بتائیے یہ جان کو محفوظ کرنے کا وعدہ، اس کا موقع وہ بنتا ہے جب ہر وقت جنگ کا موسم تھا، یا یہ بنتا ہے جب پورا عرب جو ہے وہ مطیع ہو گیا ہے اور 1,40,000 صحابہ سرکار کی غلامی میں ہیں؟ اس وقت یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اس کی کوئی لاجک بنتی ہے؟ سامعین محترم، میں بات کو ختم کر رہا ہوں. بات یہ ہے، ایک ہوتی ہے بات، ایک ہوتا ہے کسی کا عمل. ایک اصول ہے حدیث کا کہ اگر کسی راوی کی 2 باتیں ہوں، اس میں بظاہر تضاد ہو، تو اس کے عمل کو دیکھا جائے گا. اب یہ جو حدیث پاک ہے، سرکار نے اعلان فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. ہم اس شخص پہ لعنت بھیجتے ہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار بیمار ہوئے، فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. نماز کس نے پڑھائی؟ سیدنا صدیق اکبر نے. کتنی نمازیں پڑھائیں؟ 17 نمازیں. حضرت علی مولا ہیں لیکن نماز میں ہاتھ باندھ کے ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہیں. پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق بن گئے، مولا علی نے بیعت کی. دوسرے خلیفہ حضرت عمر بنے، مولا علی نے بیعت کی. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بنے، مولا علی نے دوسرے نمبر پر بیعت کی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد دوسرا بندہ جس نے بیعت کی وہ حضرت عثمان تھے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مولا ہونا اور چیز ہے، خلیفہ ہونا اور چیز ہے. حضرت علی نے ڈر کے بیعت نہیں کی تھی، ڈر کے بیعت تو بزدل کرتے ہیں یار. مولا علی تو بہادروں کے سردار ہیں، ان کا نام آج بھی لوگوں میں نئی روح پھونک دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ من کن تو مولا ہو وہ علی جو مولا ہو. یہ نہ ابو بکر کی خلافت کے منافی ہے، نہ عمر کی خلافت کے منافی ہے، نہ عثمان کی خلافت کے منافی ہے. میرے بھائی میں یہ عرض کروں گا، حضرت علی کو مولا مانو لیکن اس طرح مانو جس طرح مولا علی نے مانا تھا کہ مولا ہیں لیکن نماز ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، عمر فاروق کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، عثمان غنی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، سب کی بیعت کر رہے ہیں. مولا علی کو مولا ویسے مانو جیسے مولا علی نے مانا ہے، جیسے اکابرین امت نے مانا ہے. اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مولا علی کو مولا ویسے مانو جیسے داتا گنج بخش حجویری نے مانا ہے. فرماتے ابو بکر بعد الانبیاء افضل الانام، انبیاء کے بعد پوری مخلوق میں سے افضل ابو بکر ہیں لیکن علی مولا ہے.
علی مولا ہے، جیسے حضرت پیر میرے علی شاہ گولڑوی نے مانا ہے، جیسے داتا اجمیری نے، خواجہ اجمیری نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے، مفسرین اور تمام قسم کے محدثین نے مانا ہے۔ مولا علی کو مولا ویسے مانو جیسے خود اہل بیت نے مانا ہے۔ سامعین محترم، اب اگر کوئی اسی چیز پر خوشی مناتا رہے کہ اصحاب ثلاثہ کی خلافت مقصوبہ ثابت ہو گئی، میں کہتا ہوں خوشی منانی چاہیے، لیکن پھر اس دن خوشی کیوں نہیں مناتے جس دن میرے رب نے حضرت علی کو جھنڈا دیا تھا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہوگا۔ اس دن خوشی کیوں نہیں مناتے جس دن ابو بکر صدیق کو سرکار نے اپنے مصلے پہ کھڑا کر دیا؟ اس دن کو عید امامت کر کے کیوں نہیں منا لیتے؟ جب پورے مسلمان، جب انہوں نے عام الجماع منایا تھا، عام الجماعت پہ خوشی کیوں نہیں منا لیتے؟ میں وہی بات کہوں گا جو حضرت علی نے خوارج کے بارے میں کہی تھی، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ بات تو سچ ہے لیکن ان لوگوں کی مراد باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہی عقیدے